بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہوم اکنامکس، لیکچر نمبر 12۔ سٹارٹ لیں گے ہم پارچہ بافی کے ریشو کی پہچان، تعارف۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق پارچہ بافی اور پارچہ سازی سے وابستہ صنعت کاروں پر لاگو ہیں کہ ملبوسات اور دیگر گھریلو پارچہ جات کو مناسب اور صحیح طریقے سے لیبل کیا جائے۔ لیبل نہ کرنے کی صورت میں پارچہ جات کی بناوٹ اور ان سے متعلق دیکھ بھال مناسب نہیں ہو پاتی۔ پھر ہے پارچہ بافی کے ریشو کی شناخت کے طریقے۔ بنیادی طور پر ریشو کی شناخت کے دو طریقے ہیں، یعنی غیر تکنیکی ٹیسٹ یا طریقہ، چھونے کے ٹیسٹ، جلانے کے ٹیسٹ۔ تکنیکی ٹیسٹ یا طریقہ، خوردبینی ٹیسٹ، کیمیائی ٹیسٹ۔ غیر تکنیکی طریقہ کون سا ہے؟ یعنی چھونے کا ٹیسٹ۔ چھونے کا ٹیسٹ دراصل کپڑوں کی بناوٹ اور سطح کے احساس سے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تجربہ کار ہونا لازمی ہے تاکہ مختلف ریشوں اور پارچہ جات کو انگلیوں سے چھونے پر محسوس ہونے والی ٹھنڈک یا گرماہٹ کے احساس میں فرق کیا جا سکے۔ یعنی چھونے کا ٹیسٹ یہ دراصل کپڑوں کی بناوٹ اور سطح کے احساس سے ہے، یعنی اس مقصد کے لیے ہمیں کپڑوں کے ریشوں میں، پارچہ جات کے ریشوں میں تجربہ کار ہونا لازمی ہے کہ ہم کپڑوں کی گرماہٹ اور ٹھنڈک کو ہاتھ کے چھونے سے ہم اس کے ٹھنڈک اور گرماہٹ کے احساس کا فرق واضح کر سکیں۔ پھر ہے جلانے کا ٹیسٹ۔ پارچہ جات کی ساخت کو سمجھنے کے لیے اس پارچے کا نمونہ سوت یا ریشوں کو آہستگی سے شعلے کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ جس نوعیت اور رفتار سے وہ نمونہ یا ریشہ آگ کے شعلے کی طرف رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اس کو باریک بینی اور غور سے نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمونے یا ریشوں کو آگ کے شعلے کے اوپر جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جلنے کے دوران ان کی نوعیت کو نوٹ کیا جا سکے۔ اس دوران اس کی بو اور شعلے کی رنگ کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ جلنے کے بعد جب جلا ہوا نمونہ ٹھنڈا ہو جائے تو راکھ کا تجزیہ کیا جاتا ہے، مثلاً راکھ کا وزن، اس کا رنگ اور اس کی سختی یا نرماہٹ وغیرہ۔ یعنی کہ ریشوں کو جلانے کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ مختلف جو پارچہ جات ہوتے ہیں، سوت یا ریشے ہوتے ہیں، ان کو یعنی اگر شعلے کے قریب لیا جائے تو وہ کس طریقے سے یعنی آگ کے شعلے کی طرف اپنے رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح پھر ہے تکنیکی تجزیہ یا ٹیسٹ۔ جہاں کہیں تجربہ گاہ یعنی لیبارٹری کی سہولت موجود ہو وہاں پر زیادہ قابل بھروسہ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں، تاہم ان کے لیے تکنیکی مہارت، علم، کیمیکلز کو استعمال کرنے کے مناسب طریقے اور سہولیات درکار ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں دو طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں پہ لیبارٹریز وغیرہ ہوتی ہیں یعنی تو وہاں پہ جو تکنیکی مہارت ہوتی ہیں، علم، کیمیکلز کے جو طریقے یا مناسب جو سہولیات درکار ہوتی ہیں، تو اس میں کون سے طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے خوردبینی تجزیہ۔ یہ طریقہ بالخصوص قدرتی ریشوں کی شناخت کے لیے موزوں ہے۔ اس عمل میں پارچے کے نمونے یا ریشوں پر سے رنگ و چمک ہٹا کر ریشوں کی لمبائی اور چوڑائی میں کاٹ کر خوردبین کے نیچے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یعنی خوردبینی تجزیے میں جو ہیں تو جو قدرتی ریشے ہوتے ہیں ان کی شناخت کے لیے یہ خوردبینی تجزیہ موزوں ہوتا ہے۔ اس سے پارچے کے نمونے اور ریشوں پر جو رنگ، چمک وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے ریشوں کی لمبائی اور چوڑائی یعنی وہ کاٹ کر اس کے نیچے یعنی خوردبین کے نیچے رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے کیمیائی تجزیہ۔ یہ طریقہ بھی خوردبینی تجزیے کی طرح عام خریدار کے لیے ممکن نہیں، تاہم کاروباری اداروں اور صنعتوں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ بنیادی طور پر اس عمل میں دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اساسی طریقہ اور تیزابی طریقہ۔ ان دونوں طریقوں میں پارچوں کے نمونے یا ریشوں کو پہلے اچھی طرح دھویا یا صاف کیا جاتا ہے تاکہ ان پر موجودہ چمک ختم ہو جائے۔ اس کے بعد نمونے یا ریشوں کو الکلی کے تیز محلول میں ڈبویا جاتا ہے اور اگر وہ اس میں حل ہو جاتا ہے تو حیوانی ریشہ نہ ہوگا۔ یعنی کیمیائی تجزیے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاروباری اور صنعتی ادارے ہیں تو اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی جو بنیادی طور پر اس کے طریقے ہیں وہ ہیں
اساسی تجزیہ اور تیزابی تجزیہ، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یعنی ان دونوں طریقوں سے پارچوں کے نمونے اور ریشوں کو پہلے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو چمک وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر جو الکلی یعنی محلول ہے اس میں ڈبویا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں حل ہو جاتا ہے تو وہ حیوانی ریشہ ہوگا، یعنی نہ کہ نباتاتی۔ پھر ہے داغ دھبے دور کرنا۔ کپڑوں پر داغ دھبے لگنا روزانہ کا معمول ہے۔ افراد خانہ کے کپڑوں پر مختلف نوعیت کے دھبے اور داغ لگتے رہتے ہیں جو نہ صرف کپڑوں کو بدنما بناتے ہیں بلکہ شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کپڑوں سے داغ دھبے ہٹانا بھی مہارت ہے۔ کپڑوں سے دھبے ہٹانے کا سنہری اصول یہ ہے کہ جو ہی داغ یا دھبا لگے اسے فوراً صاف کر لیا جائے، ورنہ داغ کپڑوں میں مستقل طور پر بس جائے گا اور بعد میں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی روزانہ کے معمول میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر جو مختلف نوعیت کے داغ دھبے لگتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کپڑوں کو بدنما کرتے ہیں بلکہ شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یعنی جو ہی ہمارے کپڑوں پر داغ دھبے لگ جائیں اور اسی وقت ہمیں اسے فوراً صاف کر لینا چاہیے ورنہ وہ داغ پھر مستقل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مختلف نوعیت کے داغ مختلف طریقوں اور محلولوں سے صاف ہوتے ہیں۔ بغیر دھوئے جانے ہوئے کسی بھی داغ پر گرم پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ داغ مستقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روغنی داغ دھبوں کو مختلف کیمیکل سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ کپڑے چونکہ نباتاتی، حیوانی اور مصنوعی ریشوں سے بنے ہوتے اس لیے ان پر استعمال ہونے والے کیمیکلز کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی جو دوسرا اصول ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں یعنی داغ دھبے ہٹانے کے مختلف محلولوں کے، تو اس سے مختلف داغوں کو مختلف طریقوں اور محلولوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک دم اس داغ پر گرم پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ بعض داغ مستقل ہو جاتے ہیں۔ جو روغنی داغ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف مخصوص کیمیکل سے صاف کیا جاتا ہے۔ جو نباتاتی، حیوانی اور مصنوعی ریشوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی استعمال ہونے والی کیمیکلز کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں۔ پھر ہوئے کپڑوں سے داغ دھبے ہٹانے کے طریقے۔ کپڑوں پر سے داغ دھبے ہٹانے کے مختلف طریقے ہیں۔ زیادہ تر داغ دھبے اسی وقت مکمل دور ہوتے ہیں جب وہ زیادہ بڑے نہ ہوں۔ چند ایک طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ڈبونے کا طریقہ۔ اس طریقے میں کپڑے کو داغ ہٹانے والے محلول میں ڈبویا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تب کامیاب ہوتا ہے جب داغ یا تو بڑا ہو یا کپڑے پر جگہ جگہ داغ لگے ہوں۔ یعنی ڈبونے کا طریقہ جو ہے اگر کپڑوں پر داغ لگ جائیں ٹھیک ہے تو اس کو محلول میں ڈبو دیا جاتا ہے اور یہ طریقہ اسی وقت جو ہیں تو اچھے نتائج دیتا ہے جب داغ یا تو بڑا ہو یا کپڑے پر جگہ جگہ داغ لگے ہوں۔ پھر ہے بھاپ کا طریقہ۔ اون، ریشم اور رنگدار کپڑوں پر سے داغ دھبے ہٹانے کے لیے یہ موزوں طریقہ ہے۔ اس طریقے میں کسی پیالے یا ڈونگے میں گرم پانی میں حل محلول کے اوپر داغ والا حصہ تھوڑی دیر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بھاپ داغ والی جگہ میں داخل ہو اور پھر اسفنج کے ذریعے داغ کو ہٹایا جائے۔ یعنی جو رنگدار کپڑے ہوتے ہیں یا اون، ریشم کے ان پر اگر داغ لگا جائیں تو اس کو ہٹانے کے لیے کسی پیالے یا ڈونگے میں گرم پانی میں کوئی محلول حل کر دیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اس میں اس کپڑوں کو رکھیں تاکہ جو بھاپ ہوتا ہے تو داغ والی جگہ میں وہ داخل ہو جائیں اور پھر اسفنج کے ذریعے سے صاف کیا جائے۔ پھر ہے قطرے گرانے کا طریقہ۔ قطرے گرانے کا طریقہ جو ہے تو اس طریقے میں ڈراپر یا گلاس راڈ سے داغ کے اوپر براہ راست محلول ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی جو داغ وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ یعنی کسی گلاس کے ذریعے یا ڈراپر کے ذریعے اس پر محلول براہ راست ڈالا جاتا ہے۔ پھر ہے اسفنج طریقہ۔ یہ طریقہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں اسفنج کو محلول میں ڈبو کر داغ والی جگہ پر
ملا جاتا ہے، تاہم اس طریقے میں داغ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیشہ نرم اور جذب کرنے والا کپڑا استعمال کرنا چاہیے تاکہ داغ یا دھبا نہ پھیلے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو محلول سے زیادہ بھگونا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی بہت سختی سے رگڑنا چاہیے۔ یعنی اسفنج طریقہ کیا ہے، جس طرح آپ پکچر میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ اس طریقے میں اسفنج کو کسی محلول میں ڈبو کر داغ والی جگہ پر ملا جاتا ہے۔ اس طریقے سے داغ جو ہیں تو وہ پھیلنے سے بھی رکتا ہے اور ہمیشہ نرم اور جذب کرنے والا کپڑا استعمال کرنا چاہیے تاکہ داغ یا دھبا نہ پھیلے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑوں کے محلول سے بھی زیادہ نہیں بھگونا چاہیے اور نہ ہی سختی سے رگڑنا چاہیے۔ تو ہمارا لیکچر آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا پرچہ بافی کے ریشوں کی پہچان اور اس کی شناخت، تکنیکی طریقہ، غیر تکنیکی طریقہ ہم نے پڑھا ہے، خوردبینی تجزیہ اور کیمیائی تجزیہ، داغ دھبے دور کرنے کے طریقے یعنی ڈبونے کا طریقہ، بھاپ کا طریقہ، قطرے گرانے کا طریقہ اور اسفنج طریقہ۔ تو ہمارا جو ہے تو لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جتنے بھی ہمارے لیسن ہوئے ہیں تو ان تمام لیسن کے جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کو یعنی اسائنمنٹس کے فارم میں جو ہیں تو آپ اپنی کاپی میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہے تو یہ ریٹن فارم میں اسکول سے ملیں گے اور پھر جو ہے تو آپ نے وہ اسائنمنٹ کے طور پر اپنے ساتھ بھی نوٹ کرنا ہے۔ ہمارا لیسن یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔